السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں مس عظمیٰ۔ بچوں، آج دن ہے بدھ کا اور تاریخ ہے 21 اپریل 2021۔ بچوں، ہمارا آج کا عنوان ہے ورک شیٹ صفحہ نمبر 11۔ بچوں، آج ہم کریں گے اپنی ورک شیٹ کا صفحہ نمبر 11۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے بیٹا اپنا آج کا دن لکھنا ہے بدھ، اور تاریخ لکھنی ہے 21 اپریل 2021۔ میں آج ہمارا عنوان ہے اسم کی اقسام۔ ٹھیک ہے، اسم کی اقسام مطلب اسم کی قسمیں پڑھیں گے ہم۔ سب سے پہلے یہاں ہمیں اسم کی تعریف، ٹھیک ہے، وہ ہم نے یہاں پر لکھنی ہے۔ اسم ہوتا کیا ہے؟ کسی چیز، جگہ یا شخص کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی جو بھی کسی بھی چیز کا نام یا کسی جگہ کا نام یا شخص کا جو نام ہوتا ہے اسے ہم اسم کہتے ہیں۔ نام کو ہم اسم کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جانور، رشتوں اور پیشوں کے نام بھی اسم ہوتے ہیں۔ یعنی کسی چیز کا، جگہ کا اور شخص کا نام تو اسم ہے ہی، لیکن جو بھی اگر کوئی جانور ہے اس کا نام بھی اسم ہوگا۔ جو رشتے ہوتے ہیں جیسے امی ابو، دوست، بہن بھائی، چچا چچی وغیرہ، یہ بھی اسم ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ پیشوں کے نام بھی اسم ہوتے ہیں۔ پیشے مطلب ڈاکٹر، فوجی، استاد وغیرہ جو ہیں، یہ بھی اسم ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں مثال میں ہم نے کیا لکھا ہے، جیسے کتاب چیز کا نام ہو گیا، گھر جگہ کا نام ہو گیا، کراچی جگہ کا نام ہو گیا، احمد شخص کا نام ہو گیا۔ اسی طرح اگر ہم کوئی اور نام لیں، شازیہ، ہیرا وغیرہ، یہ بھی شخص کا نام ہو جائے گا۔ بلی، شیر جانور کے نام ہو گئے۔ اس کے علاوہ امی ابو، دوست، یہ کیا رشتوں کے نام ہو گئے۔ اسی طرح ڈاکٹر، استاد وغیرہ یہ پیشوں کے نام ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو کسی بھی شخص کا، چیز کا یا جگہ کا یا جانور کا نام ہوگا، یا کوئی رشتے پیشے وغیرہ جو ہیں، ان کے نام بھی اسم ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں معنی کے حساب سے اسم کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ معنی کے حساب سے اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اقسام ہوتی ہیں۔ اسم کی اقسام نمبر 1 اسم نکرہ اور نمبر 2 اسم معرفہ۔ اسم کی دو اقسام اسم نکرہ اور اسم معرفہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اسم نکرہ کیا ہوتا ہے اور اسم معرفہ کیا ہوتا ہے۔ اسم نکرہ کی تعریف۔ ٹھیک ہے، اسم نکرہ کیا ہوتا ہے؟ کسی عام چیز، عام جگہ یا عام شخص کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی بھی عام چیز کا نام ہوگا، کسی عام جگہ کا نام، کسی عام شخص کا نام جو ہے وہ ہم اسے، یا کسی عام جانور کا نام جو ہوگا اسے ہم نکرہ کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اسم نکرہ کو ہم عام نام بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عام نام یا اسم نکرہ۔ اب کی مثالیں دیکھیں۔ مثال میں ہم نے لکھا کتاب۔ کتاب کیا ہوگی؟ کوئی بھی عام چیز ہو گئی۔ ٹھیک ہے، کتاب تو بہت ساری ہوتی ہیں، تو اگر ہم نے صرف کتاب کہا تو ہم کوئی بھی کتاب لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جیسے دریا بھی بہت سارے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں ہی 5 دریا ہیں اور پوری دنیا میں بھی بہت سارے دریا ہیں، تو ٹھیک ہے، دریا عام نام ہے۔ پھل بھی بہت سارے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم نے صرف پھل کہا تو ہم اپنی مرضی سے کوئی بھی پھل کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہم کوئی نام لیں گے تو وہ عام نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، صرف پھل عام نام ہے۔ تو شہر بھی جو ہے وہ شہر بہت سارے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں ہی بہت سارے شہر ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح دنیا کے اور ملکوں کے بھی شہر ہوتے ہیں، تو شہر بھی ایک عام نام ہے۔ اسی طرح ملک بھی بہت سارے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پوری دنیا میں ملک ہے، ہمارا ملک ہے، اس کا نام ہے پاکستان۔ اسی طرح دنیا میں اور بہت سارے ملک ہیں، تو کوئی بھی ملک ہو سکتا ہے، تو یہ عام نام ہے۔ اسی طرح لڑکا، تو لڑکے بہت سارے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم جیسے ہماری کلاس میں 10 لڑکے ہیں، تو اگر ٹیچر بلاتی ہیں کہ بھئی کوئی بھی لڑکا ادھر آئے، تو کوئی بھی بچہ اٹھ کے آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم کسی بچے کا نام لیں گے کہ جیسے احمد ادھر آؤ، تو صرف احمد ہی اٹھ کر آئے گا، باقی بچوں کو پتہ ہوگا کہ ٹیچر نے احمد کو بلایا ہے۔
اس کے علاوہ پرندے بہت سارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے چڑیا، کوا وغیرہ، تو پرندہ بھی عام نام ہے، اس میں نکرہ ہے۔ اسی طرح پہاڑ بھی بہت سارے ہیں، ان کے الگ الگ نام ہیں۔ صرف پہاڑ کہیں گے تو ہم اس سے مراد کوئی بھی پہاڑ لے سکتے ہیں، تو یہ عام نام ہوگا، یعنی اس میں نکرہ ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس میں معرفہ کی تعریف، ٹھیک ہے، اس میں معرفہ کی تعریف میں دیکھتے ہیں کیا ہے۔ کسی خاص چیز، خاص جگہ یا خاص شخص کے نام کو اس میں معرفہ کہتے ہیں، یعنی کوئی بھی خاص چیز ہوگی یا خاص جگہ کے نام کو یا خاص شخص کے نام کو ہم اس میں معرفہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس میں معرفہ کو ہم دوسرے لفظوں میں خاص نام بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں کہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ دریاؤں کے نام، شہروں کے نام، ملکوں کے نام، پہاڑوں کے جو زبانوں کے نام ہوتے ہیں، اور بیماریوں کے نام، یہ بھی اس میں معرفہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے اس میں نکرہ میں پڑھا تھا، دریا، شہر، ملک، پہاڑ، زبان، بیماری وغیرہ یہ ہوں گے عام نام، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم کسی خاص بیماری کا نام لے لیں گے، کسی خاص دریا کا نام لے لیں گے تو وہ معرفہ ہو جائے گا، خاص نام ہو جائے گا۔ اب ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ مثال میں دیکھیں، قائد اعظم خاص شخصیت ہو گئی، ہم کسی کو بھی قائد اعظم نہیں کہتے، قائد اعظم سے مراد ہماری کیا ہوتی ہے، قائد اعظم محمد علی جناح۔ اس کے بعد فیصل مسجد، اگر میں صرف مسجد کہوں تو یہ عام جگہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن اگر میں نے فیصل مسجد نام لے لیا یا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مسجد اقصی، تو یہ خاص نام ہو جائیں گے۔ اس کے بعد قرآن پاک، جیسے یہ بھی خاص کتاب کا نام ہے، ٹھیک ہے، اگر صرف کتاب کہیں تو کوئی بھی کتاب، لیکن ہم نے یہاں پر جب نام لے لیا کسی بھی کتاب کا جیسے قرآن پاک، تو یہ خاص نام، یعنی اس میں معرفہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں سورج، اب سورج میں یہ ہے کہ جو سیارے ہوتے ہیں، جیسے زمین ہے ہماری، سورج، چاند اور مرکری، مارس وغیرہ جو ہمارے دوسرے سیارے ہیں، وہ بھی ان کے نام بھی خاص ہوتے ہیں، یعنی اس میں معرفہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دریائے راوی، ٹھیک ہے، دریا کوئی سفید دریا ہو سکتا ہے، لیکن دریائے راوی، دریائے ستلج، دریائے چناب، تو یہ کیا ہو جائیں گے، اس میں معرفہ یعنی خاص نام ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کراچی، کراچی ہم نے کیا ہے، شہر کا نام ہے، صرف شہر تو کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم نے کراچی کہا تو وہ مخصوص ہو گیا، خاص نام ہو گیا، یعنی معرفہ ہو گیا۔ اس کے بعد کیٹو، کیٹو کیا ہے، پہاڑ کا نام ہے، ٹھیک ہے، تو جب ہم نے صرف پہاڑ کا کہا تو وہ نکرہ ہو جائے گا، عام نام ہو جائے گا، لیکن اگر ہم نے کیٹو کہہ دیا، ماؤنٹ ایوریسٹ کہہ دیا، تو یہ خاص نام، یعنی اس میں معرفہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اردو، انگلش، عربی، یہ کیا ہے، زبانوں کے نام ہیں، تو جب ہم نے ابھی پڑھا کہ جو زبانوں کے نام ہوتے ہیں، اردو، انگلش، عربی، فارسی وغیرہ جو ہیں، یہ بھی معرفہ ہوں گے، خاص نام ہوں گے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ بیماریوں کے نام بھی معرفہ ہوتے ہیں، تو جیسے ڈائریا یا آج کل جیسے کرونا ہے، تو یہ بیماریوں کے نام ہیں، تو یہ بھی خاص نام ہو جائیں گے، اس میں معرفہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بیٹا کرنا یہ ہے کہ اپنا یہ ورک شیٹ کا صفحہ نمبر 11 اس کو حل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور یہ حل کر کے اس کی تصویر بنا کر آپ نے مجھے جی سور پر سینڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔